تحفظ دین کا کارواں رواں دواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں دواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا آغاز ہے اور اس مہینے کے ذریعے سے امت مسلمہ کو ایک پیغام دینا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم الحرام کے آتے ہی ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یہ ماتم کا مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر خوشیاں نہیں منا سکتے، شادی بیاہ نہیں کر سکتے۔ یہ ذہنوں سے ہم کو نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ اسلامی تعلیمات میں اور آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان اور ان کے ارشادات میں بے شمار ایسی باتیں ملتی ہیں کہ اس مہینے کو ہم قابل احترام سمجھیں۔ ہم ماہ محرم الحرام کو، حرام کا لفظ جو ہے وہ یہاں پر ناجائز کے معنی میں نہیں ہے، حرام کا لفظ یہاں پر قابل احترام کے معنی میں ہے۔ یعنی اسلامی سال کا جو آغاز ہو رہا ہے محرم میں، تو یہ محرم قابل احترام مہینوں کا آغاز ہے۔ اس کے بعد کے 2-3 مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، تو یہ سارے مہینوں کے اندر اس زمانے جاہلیت کے اندر خون خرابہ جو ہوا کرتا تھا، اس کے احترام میں اسلامی سال کے آغاز میں گویا سیز فائر ہوتی تھی، قتل و غارت گیری، خون خرابہ جو ہے بند کر دیا جاتا تھا۔ اسلامی سال کا آغاز یہ پیغام دیتا ہے پوری انسانیت کو کہ حق اور باطل کا معرکہ ہر دور کے اندر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حق کو غلبہ عطا فرمایا ہے، حق ہمیشہ غالب آیا ہے، ہمیشہ حق کی فتح ہوئی ہے، اور باطل ہمیشہ جو ہے ناکام ہوتا رہا ہے۔ دنیا کے اندر باطل بہت زیادہ اثر اٹھا رہا ہے، فرقہ پرستی کے اعتبار سے، نفرتوں کے ماحول کے اعتبار سے۔ یہ باطل جو ہے حق کے مقابل میں بہت زور و شور سے آتا ہے۔
ایسا محسوس ہوتا ہے کسی وقت کے جو ہے باطل غالب آ جائے گا، لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو قرآن و حدیث پر نظر رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں انہیں ایک پیغام ملتا ہے کہ وجاء الحق وزهق الباطل، حق آیا تو باطل مٹ جانے والا ہے، باطل کمزور ہونے والا ہے، باطل شکست کھانے والا ہے، باطل کو کبھی بھی غلبہ نہیں مل سکتا۔ وقتی طور پر انہیں کامیابی ملتی ہے، وقتی طور پر وہ جشن منا سکتے ہیں، وقتی طور پر وہ فتح کے جلوس نکال سکتے ہیں، لیکن وہ ناکامی ان کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، سمجھ جائیے، حق حق ہی رہے گا۔ اور یہاں پر ماہ محرم کے اندر ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے، لہذا عاشورہ ماشاء اللہ جو ہے کل جمعہ کے دن یہ جو لائیو بیان ہو رہا ہے، تو جمعہ کے دن جو ہے آپ ماشاء اللہ بہت سارے لوگ جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ جمعہ یا سنیچر کا روزہ رکھیں گے۔ اس میں بھی ایک پیغام ہے، جہاں اس کے فضائل ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی افادیت ہے، بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ ماہ محرم الحرام کے 2 روزے ہم جو رکھتے ہیں اور اس روزوں کا کتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن وہیں پر ایک نقطہ ہے، ایک پوائنٹ ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک سمجھنے کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان میں یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو ہے وہ ایک روزہ رکھا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عاشورہ کا ایک روزہ رکھتے تھے، اور وہ روزہ کس لیے رکھتے تھے کہ انہیں فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ فرعون کا ظلم کتنا مشہور تھا، فرعون نے کس قدر جو ہے یعنی ماحول کو بگاڑ کے رکھا تھا۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب اعلیٰ ہوں۔ وہ اپنے طور پر باطل کو اس قدر پروان چڑھایا، اس قدر ترقی دی کہ وہ اپنے آپ کو خدا بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتا تھا۔ اب اس کے سامنے حق کی آواز لے کر بلند ہونے والے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تھے۔ فرعون کے ظلم کو بہت برداشت کیا موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کی قوم نے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور وہ جو نجات کا دن تھا اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم جو خوشی مناتے ہیں، کسی کے ظلم سے نجات ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز کا سہارا لیتے ہیں، نماز کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، روزے کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایثار و قربانی کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے، اور یہ ایثار و قربانی اور اللہ کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں اور میری عزت دار ماں اور بہنوں، تحفظ دین میڈیا سروس آپ کی خدمت میں ہر جمعہ کو لائیو بیان کے ذریعے سے ایک پیغام دے رہا ہے، دینی بیداری کی مہم چلا رہا ہے۔ تحفظ دین میڈیا کو آپ دیکھتے ہیں، بہت بہت مبارک، بہت اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن اس کا کام یہ ہے کہ ہر جمعہ کے دن آپ 3 بجے خود اکیلے اس سے یعنی جو ہے فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ اپنے پوری فیملی کو لے کے بیٹھیں، اپنے دوست احباب کو جمعرات کے دن سے ہی تیار کریں کہ یہ آدھا گھنٹے کا بیان دینی اور قرآنی اعتبار سے ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو اس کے ذریعے سے بہت فائدہ پہنچایا ہے، لوگوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے تحفظ دین میڈیا سروس کے حق میں دعا بھی کریں۔ اس کے ڈائریکٹر قاری ضیاء الرحمن فاروقی اور ان کے رفقا میں اشراق بھائی اور مولانا ابرار صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو جس لگن کے ساتھ، جس ہمت اور حوصلے کے ساتھ کام کر رہی ہے، اس حوصلے کو ہم اس جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یقیناً جو ہے انشاءاللہ العزیز آپ دیکھتے رہیں گے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ جو مہم چلائی جا رہی ہے، امت مسلمہ کے اندر ایک بیداری پیدا ہو رہی ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، جہاں پر اس کی اہمیت ہے، افادیت ہے، اس کی فضیلت ہے، وہیں پر ایک پیغام بھی ہے۔ وہ پیغام کیا ہے
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ایک روزہ عاشورہ کا رکھا کرتے تھے. تم میرے ماننے والے ہو، میرے چاہنے والے ہو، میرا نام لیوا ہو، میرے سے عقیدت اور محبت رکھنے والے ہو، تمہارے لیے چاہیے کہ تم ایک کے بجائے 2 روزے رکھے، 9 اور 10 کو روزہ رکھے یا 10 اور 11 کو رکھے. اہل اللہ بزرگان دین اولیاء اکرام یہاں سے ایک بہت بہترین بات یعنی جو ہے امت کے بھلائی کے لیے نکالتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں بھی یہود و نصارہ کی مشابہت برداشت نہیں کی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں یہودیوں کی عبادت کو برداشت نہیں کیا، اور یہ فرمایا کہ ان کی مخالفت کرنا ہے. خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو. وہ 1 دن کا روزہ رکھتے تھے، تم 2 دن کا روزہ رکھو. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیدار فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت سے بچنا ہے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے کوئی عبادت کیوں نہ ہو. عام زندگی میں کیسے اجازت ملے گی آپ کو؟ ہمارا رہن سہن، چلنا پھرنا، کھانا پینا، گھروں کا بنانا، گھروں کے ڈیکوریشن، ہر چیز میں، لباس میں، وضع قطع میں ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. یہ کیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت ہوگا؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. علامہ اقبال فرما گئے رحمت اللہ علیہ، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرما یہود. ہماری وضع قطع ایک جنٹل مین، ایک یہودیوں کی طرح، ہمارا کھانا پینا وہی اسٹائل میں، چلتا پھرتا کھانا، بفے ڈنر کا انتظام، ساری چیزیں، یہ جو ہے مشابہت پیدا کرتا ہے. اس مشابہت سے ہم کو بچنا ہے، اسلامی ماحول پیش کرنا ہے، سادگی کا پیغام دینا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنا ہے. ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، صلحہ کا لباس ہو، نیک لوگوں کا لباس ہو، یہ اپنے لیے بھی پسند کرے، اپنی اولاد کے لیے بھی پسند کرے. آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ قرآن کی ایک آیت میں یہ بھی فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اعتبار سے بھی گناہوں سے بچو اور باطنی اعتبار سے بھی بچو. میرے عزیز دوستو، ظاہر ہمارا اگر کسی سے مشابہت کا ہے، یہودیوں کے یا نصرانیوں کے یا انگریزوں کے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا ہمیں اندازہ لگانا چاہیے. اگر صلحہ کا لباس ہوتا ہے، صلحہ کی نیک لوگوں اہل اللہ اور بزرگان دین کی طرح، علماء کے بتلائے ہوئے طریقوں کی طرح اگر ہمارا لباس وضع قطع ہوتی ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک لڑکی ہے جو سڑک کے اوپر چلی جا رہی ہے، وہ اسکرٹ پہنی ہوئی ہے، فیشنیبل لباس پہنا ہوا ہے اس نے، اور ایک دوسری لڑکی ہے جس نے اپنے پورے جسم کو ڈھانک رکھا ہے وضع قضا کے اعتبار سے، یا تو برقع پہنا ہوا ہے یا کوئی لمبی چادر اس نے اپنے اوپر ڈال لی ہے، اور اس کا ڈھیلا ڈھالا لباس اور اس کا ساتر لباس، اپنے سطر کو ڈھانپنے والا لباس وہ پہن کر وہ برقعے میں جا رہی ہے. اور ایک لڑکی جو ہے وہ فیشنیبل کے اعتبار سے فیشن پرست بن کر اور اسکرٹ پہن کر اور باریک لباس پہن کر جا رہی ہے. آپ اندازہ لگائیے، کوئی نوجوان، کوئی غلط قسم کا بچہ کس کو چھیڑے گا؟ یہ یہاں پر جو ہے وہ لڑکی جو کھلے طریقے سے بے پردہ چلی جا رہی ہے اس کو چھیڑے گا، اس کو تکلیف ہوگی، اس کے خاندان کی بدنامی ہوگی، معاملات آگے بڑھیں گے، راہ فرار اختیار کرے گی، وہ کسی غیر کے ساتھ چلی جائے گی، ارتداد کا مسئلہ ہو جائے گا. ہم صرف لباس کے اعتبار سے دیکھیں کہ وہ لباس پہن کر جو ہے جوئے کے اڈے پر بھی جا سکتی ہے، وہ سینما ہال میں بھی جا سکتی ہے، وہ کوئی اور بھی غلط کام کر سکتی ہے. لیکن ایک لباس کا فرق دیکھیے کہ اگر برقعے کے اندر ہے تو اس کے لیے ایک اسپیڈ بریکر بن گیا برقع، گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بن گیا برقع، اور اس کے یعنی پردے کی وجہ سے، وہ برقعے کی وجہ سے وہ کسی غلط ماحول میں جانے سے ڈرتی ہے، جھجکتی ہے، محسوس کرتی ہے کہ میں یہاں چلی جاؤں گی تو سارے لوگ مجھے دیکھنے لگ جائیں گے. وہ سینما ہال میں برقع پہن کر جانے سے تھوڑی سی ڈرتی ہے، اسی طریقے سے غلط اڈوں کے اوپر جانے سے ڈرتی ہے، اسی طریقے سے کوئی شراب کے محفلوں میں، جوئے کے محفلوں میں جانے سے، قصینوں میں جانے سے وہ ڈرتی ہے کہ برقعے کے اندر میں یہ کام کروں گی تو یہ غلط ہوگا. تو لباس بھی رکاوٹ بنتا ہے گناہوں سے.
لباس بھی ذریعہ بنتا ہے انسان کو گناہوں سے بچانے کا۔ ہم نے وضع کے اعتبار سے، وضع قطع کے اعتبار سے، اسی طریقے سے ایک لڑکا ہے جو انگریزوں کا لباس پہنا ہوا ہے اور جو ہے جنٹل مین بنا ہوا ہے اور بہت باریک یا بہت ایسے قسم کا فلمی دنیا کے لوگوں کی نقل کر رہا ہے، ماڈل بنا ہوا ہے، اور ایک لڑکا ہے جس نے صلحاء کا لباس پہنا ہے، نیک لوگوں کا لباس پہنا ہوا ہے، ساتر لباس پہنا ہوا ہے، سادہ لباس پہنا ہوا ہے، وہ لڑکا جو وضع کے اعتبار سے، وضع قطع کے اعتبار سے انگریز بنا ہوا ہے، فلمی دنیا کا ماڈل بنا ہوا ہے، وہ قصینوں میں جا سکتا ہے، سینما ہال میں مل سکتا ہے، وہ غلط اڈوں پر مل سکتا ہے، جوئے کے اڈوں پر مل سکتا ہے، جا سکتا ہے، اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ لڑکا نیک اور صلحاء کے لباس کو پہنے ہوئے ہے تو یہ لباس اس کے لیے اسپیڈ بریکر کا ذریعہ بن رہا ہے، اسے جھجک محسوس ہوتی ہے، اسے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ اس لباس میں، اس داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ، اس نیک لباس میں میں گناہ کے لیے جاؤں گا تو بہت اس لباس کے اعتبار سے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اور رک جایا کرتا ہے۔ کئی لوگوں نے اپنے حالات بتائے کہ مولانا ہماری وہ آزادانہ زندگی تھی جس میں ہم گناہوں میں علی اعلان گناہ کر بھی لیتے تھے اور چلے بھی جاتے تھے، کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آج جب زندگی میں انقلاب پیدا ہوا، کچھ تبدیلی آئی اور صلحاء کا لباس ہم نے پہننا شروع کیا، نمازوں کی عادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور داڑھی اور ٹوپی جب سے رکھ لیے تو گناہوں سے بچ گئے۔ اس لباس کے ساتھ گناہ کی طرف اگر قدم لے کے بھی جاتے ہیں تو پھر بعد میں رک جایا کرتے ہیں، وہاں تک کہ پہنچنے کے بعد پلٹ جایا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو مسلمانوں کا آج رہن سہن اور ان کے اخلاق، کردار اور ان کی باطنی زندگی اور یہ ساری کے ساری کسی کی نقل میں گزر رہی ہے۔ اگر آپ کو نقالی کرنے کا شوق ہے، آپ کو کسی کی نقل کرنے کا ذہن ہے تو آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے ماننے والوں کی نقل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی ہمارے لیے ماڈل ہے، تابعین، تابعین، بزرگان دین، اولیاء اکرام کی زندگی ہمارے لیے ماڈل ہے، وہ نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، صحابہ کی زندگی نمونہ ہے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے کے مانند ہے، اس میں سے تم جس کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ ایک ہدایت والا راستہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن روزہ رکھنے والوں کو پیغام دیا کہ تم 9-10 کا روزہ رکھو یا 10 یا 11 کا روزہ رکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ 1 دن کا روزہ رکھتے تھے، تم 2 دن کا روزہ رکھو۔ تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرعون کے ظلم سے نجات ملنے پر شکرانے کے طور پر، عبادت کے طور پر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوشی کے اظہار کے لیے، ممنونیت اور مشکوریت کا اظہار کرنے کے لیے یہ روزہ اپنی قوم کو رکھنے کا حکم فرمایا تھا۔ آئیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ واقعات کربلا کو ابھی اس وقت بیان نہیں کرنا ہے، لیکن ان واقعات کربلا میں سے ہمیں جو سب سے اہم پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یزید اور اس کے رفقا جو ہے، یزید اور اس کے حواریین جو ہے، ان کے نانا کے لائے ہوئے دین میں تبدیلی کر رہے ہیں، وہ انہیں برداشت نہیں ہوا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی دے کر یہ ثابت کیا کہ وہ اسلام کے سب سے بڑے عاشق تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی قربانی، ان کے اہل بیت کی قربانی، یہ سب کس لیے تھی؟ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یزید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں تبدیلی کر رہا ہے، وہ اپنے ہاتھ پر بیعت زبردستی کرانا چاہتا ہے، اور یہ سارے حالات دیکھنے کے بعد مجبوراً انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے وہ اس لیے اٹھایا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان۔
او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کوئی برا کام دیکھے، غلط کام دیکھے، تو تم میں طاقت ہے تو طاقت سے روکو۔ من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدی، پہلے نمبر پر اعلیٰ درجے کا ایمان یہ ہے کہ طاقت ہے تو طاقت سے اس کو روکو۔ اور اگر آپ طاقت سے نہیں روک سکتے ہیں تو زبان سے اس کا اظہار کرو کہ یہ برا ہے، غلط ہے، آپ بولیے، سمجھانے کی کوشش کیجئے اور نفرت کا اظہار کیجئے کہ یہ غلط ہے۔ زبان سے بھی آپ نہیں بول سکتے ہیں تو ادنا درجے کا ایمان یہ ہے کہ اس مجلس کا، اس محفل کا، اس تقریب کا بائیکاٹ کیجئے، ان لوگوں کا بائیکاٹ کیجئے جو شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو دین کے خلاف کام کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ وذالک اضعف الایمان، ادنا درجے کا ایمان یہ ہے کہ اس مجلس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیے آپ۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم خلاف شرع مجلس کے اندر، خلاف سنت مجلس کے اندر، ان محفلوں کے اندر، ان تقریبات کے اندر شریک ہو جاتے ہیں اور تعویلات کرتے ہیں، جواز نکالتے ہیں۔ ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس تو ادنا درجے کا ایمان بھی نہیں رہے گا، اعلیٰ درجے کا ایمان آپ کا ہونا چاہیے تھا۔ آپ خود تھرمامیٹر لگا کے دیکھ لو کہ دنیا کے اندر آپ کی زندگی، آپ کی روش، آپ کا طریقہ کار، آپ کے خاندان میں ہو، فیملی میں ہو، قبیلے میں یا برادری میں ہو، آپ کے محلے میں ہو یا بستی میں ہو، کیسا ہے؟ اگر کوئی غلط کام دیکھتے ہیں تو آپ طاقت سے روکتے ہیں کیا؟ نہیں روک رہے ہیں تو اعلیٰ درجے کا ایمان نہیں آپ کے پاس۔ سیکنڈ درجے کا ایمان ہے کیا آپ کبھی زبان سے بولتے ہو؟ نہیں بولتے آپ، بلکہ یہ کہتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، ہماری زبانوں پر یہ الفاظ ہیں، شیخ اپنی اپنی دیکھ، جانے دو اپنے کو کیا کرنے کا ہے، انہوں کر لینا، انہوں بھگتیں گے، انہوں جہنم میں جائیں گے۔ ہم تو اس طریقے کا جواز نکال لیتے ہیں، ایسے جملے ادا کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک ایمان والا جو ہے دوسرے درجے کا ایمان تو رکھے، وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور تیسرے درجے کا ایمان یہ تھا کہ کم سے کم اس محفل سے آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں، آپ وہاں سے پرہیز کر لیں، وہاں سے نکل جائیں۔ آپ دیکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، نبی کے نام لیوا، نبی کے عاشق کیسے ہوا کرتے تھے، اور آج ہم نبی کے نام لیوا اور نبی کے عاشق کیسے ہیں؟ اس زمانے میں ایک واقعہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایک محفل میں گئے، وہاں پر خلاف سنت کے خلاف جو ہے کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ ہاتھوں میں لیے ہوئے، کوئی کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، کوئی چلتے پھرتے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا۔ اب جب ان کو پیشکش کی گئی کھانے کی اسی طریقے سے، تو انہوں نے جو جملہ فرمایا کہ وہ ہمیں اور ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ انہوں نے ماحول کو دیکھ کر، ماحول سے ڈر اور خوف کے اعتبار سے، حالات کو دیکھ کر، حالات کے خوف سے انہی کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا اس صحابی رسول نے، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِ لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ایمان اور یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، کہ آپ کے بھی زبان پر یہ ہونا چاہیے کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ جو نبی کا طریقہ ہے کھانے میں، اس طریقے سے انہوں نے لیا، سنت طریقے سے دسترخوان بچھایا اور بیٹھ کر کھانا کھا لیا۔ یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں۔ آج کی محفلوں میں ہمارے پاس خلاف سنت جس طریقے سے کھانا ہو رہا ہے، گھروں میں جس طریقے سے خلاف سنت کھانا ہو رہا ہے، پھر خیر و برکت کیسے آئے گی؟ آپ اگر خیر و برکت چاہتے ہیں تو نبی کا طریقہ اپنے گھر میں اپنائیے۔ آپ اگر خیر و برکت چاہتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے گھروں کا ماحول بنائیے، سنتوں کا اہتمام کیجئے، سنتوں والا ماحول بنائیے۔ کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں وہ آج ہمارے معصوم بچوں کو معلوم نہیں، ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں، ہمارے بوڑھوں کو معلوم نہیں۔ میرے عزیز دوستو، برسوں سے کھا رہے ہیں لیکن نبی کے طریقے کے خلاف کھا رہے ہیں، برسوں سے کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، نبی کے نام پر بھی کھلا لیتے ہیں، 12 ربیع الاول کو وہ بھی خلاف سنت کھلا لیتے ہیں۔
ایک طریقہ تو سنت کے مطابق اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے فیملی میں داخل کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے خاندان میں داخل کرنے کی کوشش کیجئے۔ سنت طریقے سے گھر کا کھانے کا ماحول آپ بنا کر دیکھیے، خدا پاک کی قسم آپ کو یہ شکوہ شکایت نہیں رہیں گی، آپ یہ گلہ نہیں کریں گے کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں۔ خیر و برکت کے آنے کے جو ذرائع ہیں، خیر و برکت کے آنے کے جو راستے ہیں، وہ ہم نے بند کر رکھے ہیں۔ آئیے عہد کیجئے کہ روزے کے ساتھ ساتھ کھانے کا ہمارا طریقہ بھی جو ہے ہم کو تبدیل کرنا ہے۔ ایک پلیٹ ہے، اس میں سب کے ہاتھ جا رہے ہیں، ایک دسترخوان ہے، اس پہ معصوم بچے اور گھر کے پورے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کھانے پر کوئی چیز گر جا رہی ہے اسے اٹھا کر کھا لے رہے ہیں، یہ سنت سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ شیطان ایسے وقت لقمے کو گرا دیتا ہے، کھانے کو ضائع کرا دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کی تقریبات کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے، شادی بیاہ کی محفلیں ہیں، رسم کی محفلیں ہیں، کھانا جو ہے آدھا رکابی کسی نے چھوڑ دیا، کسی نے یا پاؤ حصہ چھوڑ دیا، اور کھانا بچا ہوا ہے سارا جو ہے آپ جا کے دیکھ لیجئے کچرا کنڈی میں ڈال دیتے۔ غریب لوگ، یتیم لوگ، مفلس لوگ جھوپڑ پٹیوں کے اندر ایک ایک دانے کے محتاج بنے ہوئے ہیں، نانے شبینہ کے محتاج بنے ہوئے ہیں، ایک لقمے کے محتاج بنے ہوئے ہیں، اور جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور مال کی مستی میں اور مال کے نشے میں وہ کھانا پھینک رہا ہے۔ آج جا کر دیکھ لیجئے میرے عزیز دوستو کہ دو دسترخوان کے اوپر سے کچرے کے طور پر نکال کر پھینکتے ہیں، اس میں کتنا کھانا گرا ہوا رہتا ہے، کتنا گوشت گرا ہوا رہتا ہے، کتنی اچھی اچھی چیزیں جو ہے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لوگوں نے اہتمام کیا آپ کے لیے، دو دو تین تین سالن بنائے، دو دو تین تین ڈش بنائے، دو دو تین تین قسم کی چیزیں تیار کی، میٹھا دو دو تین تین قسم کا ہے، آپ یہ تھوڑا چکھ لے رہے، وہ تھوڑا چکھ لے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مہذب زمانے کا تو انداز بھی نرالا ہے کہ یہ سب جھوٹا ہے، بولتے ہیں یہ جھوٹا ہے، یہ میں نہیں کھا سکتا، وہ میں نہیں کھا سکتا، ذرا سا کسی نے چکھ لیا اور بقیہ چیز کو پھینک دیے۔ آئیے دیکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ دسترخوان پر گرے ہوئے دانوں کو اگر آپ لے کے کھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں اندر میں شفا رکھی ہے، خیر و برکت رکھی ہے۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ آپ کی وہ بیماری جو اچھی نہیں ہو رہی دواؤں سے اور کسی طریقے سے، آپ اندازہ لگائیے، آپ طے کر لیجئے کہ ہر مومن کا جھوٹا میں کھا لوں گا، ہر مومن کا جھوٹا پانی میں پی لوں گا۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس جھوٹے کی کھانے اور جھوٹے پانی پینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو، آپ کے مرض کو ختم کر دیں گے۔ وہ دوسرے لوگ ہیں، وہ دوسری قومیں ہیں جو چھوت چھات کی قائل ہیں، جو جھوٹا ہے بولتی ہیں، وہ ہاتھ نہیں لگاتی ہیں، وہ ہاتھ بھی لگ گیا تو اس چیز کا استعمال نہیں کرتی ہیں۔ لیکن ہمارے پاس اسلامی تعلیمات یہ ہے، نبوی تعلیمات یہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ گرے ہوئے لقمے کو، گرے ہوئے دانوں کو کھا لینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت اور شفا رکھی ہے۔ آئیے کر کے دیکھیے، آپ تجربہ کر لیجئے، آزمائی لیجئے، آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں کیسے اللہ تعالیٰ نے چمتکار رکھی ہے، کیسا کرشمہ رکھا ہے، کیسے اس میں شفا مل جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ہم سے بیان کیا کہ آپ کی بات سننے کے بعد ہم نے اپنا معمول بنا لیا، 2 مہینے کے بعد دیکھا کہ وہ بیماری ہماری ختم ہو گئی، بیماری سے اللہ نے شفا دے دیا۔ یقیناً مومن کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وقت یہ ماحول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، کسی بزرگ کا پانی چھوڑا ہوا لوگ لے لیتے ہیں، عقیدت سے پی لیتے ہیں، بزرگ کا چھوڑا ہوا کھانا ہے، پیر و مرشد کا کھانا ہے، وہ لے کر ہم کھا لیتے ہیں عقیدت کے ساتھ۔ میرے عزیز دوستو، یہ ان تک کے محدود نہ رکھیں۔ ہر ایمان والا آپ کے لیے قابل احترام ہے، ہر مومن کا جھوٹا شفا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اس مہینے کے اندر ماہ محرم الحرام میں شہید ہوئے، شہادت دی، اور یہ آسان نہیں تھا۔ ایک ہی چیز تھی ان کے پیش نظر کہ میرے نانا کے لائے ہوئے دین میں تبدیلی کی جا رہی ہے، وہ
बर्दाश्त नहीं कर सके और दीन का आला दर्जा, ईमान का आला दर्जा उन्होंने पेश किया कि अपने जानों की कुर्बानियाँ पेश कर दी, लेकिन दीन को मिटने से बचाया, दीन के अंदर जो है तरमीम से बचाया, शरीयत की हिफाजत के लिए अपने और अपने ख़ानदान की जो है कुर्बानियाँ दे दी। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हम अपनी इस्लामी तालीमात के एतबार से माह मुहर्रमुल हराम का आगाज़ जो है ये नए साल के एतबार से कर रहे हैं। एक अजीम कुर्बानी हमें याद दिला रही है कि हर मोड़ पर आपको इस दीन के लिए, इस शरीयत की हिफाजत के लिए कुर्बानी अपनी भी देना है, अपने औलाद की भी देना है, अपने ख़ानदान की भी देना है। अल्लाह जल्ल शानो मुझे आप तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा, रवा दवा रवा दवा, रवा दवा रवा दवा। तहफ़्फ़ुज़े दीन का कारवां रवा दवा। उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ। उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ।